سارے پردوں کو ہٹا دے گی۔ مثلاً برہمن کو برہمن ہونے پہ فخر ہے، مثلاً میر صاحب کو میر صاحب ہونے پہ فخر ہے، مثلاً آپ کے ساغر بارہ کے لوگوں کو ساغر بارہ کا ہونے پہ فخر ہے، مثلاً اتر پردیش کے گاؤں میں جو سید واڑے ہیں انہیں سید ہونے پہ فخر ہے، مثلاً کوئی شیخ ہے اسے شیخ ہونے پہ فخر ہے، مثلاً کوئی پٹھان ہے اسے پٹھان ہونے پہ فخر ہے، مثلاً کوئی مغل ہے اسے مغل ہونے پہ فخر ہے۔ ویسے ہندو برادری میں ایسی برادریاں ہیں جن کو اپنی برادری پہ فخر ہے۔ یہ سارے فخر سمٹ جاتے ہیں اگر ایک عالم سامنے آتا ہے، اس سے نہیں پوچھا جاتا کون سے گاؤں کے رہنے والے ہو، کون سی نسل کے رہنے والے ہو، سید ہو غیر سید ہو، کیوں؟ اس لیے کہ علم اپنا رتبہ نسلوں سے بلند کر دیتا۔ اور دوسرا جملہ جو کہنے جا رہا ہوں، علم کی عزت وہی کرتے ہیں جو نسل والے ہوتے ہیں۔ درود پڑھے محمد اب میرے جوانوں میرے بچوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جو باتیں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے علم کو اتنی عزت دی، خود خدا نے علم کو اتنی عزت دی، اس نے کوئی شے خلق نہیں کی علم کی بغیر۔ قاسم بھائی کوئی شے خلق نہیں کی علم کی بغیر، ہر شے کو جسے بھی خدا نے خلق کیا علم کے ساتھ بنایا۔ اچھا آپ کہیں گے مولانا دلیل دیجئے، تو دیکھو جس زمین پر پاؤں لے کے چلتے ہو اسے اللہ نے علم کے ساتھ خلق کیا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا زمین کے پاس علم کیسا؟ جان تو سنا تھا کہ پاؤں نرم انداز سے رکھ کے چلو، سخت انداز سے رکھ کے نہ چلو، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن آپ تو زمین کو علم کے ساتھ معروف کر رہے ہیں۔ بھیا میں معروف نہیں کر رہا، میں مشہور نہیں کر رہا، اللہ نے زمین کو خلقت کے ساتھ علم دیا۔ کہیں گے کیسے؟ بھیا دیکھو آپ نے زعفران بویا اور آپ نے آلو بویا، آپ کو زمین کو میسج دینا نہیں پڑا کہ زعفران کو سفید کرنا ہے یا آلو کو پیلا کرنا ہے۔ بیج ٹھیک ہونا چاہیے، نتیجہ زمین ضرور بہتر دے گی۔ بھئی جو تراب کی حالت ہے وہی ابو تراب کی، بیج ٹھیک ہونا چاہیے، علی ضرور بتا دے گا۔ ضرور بڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ محسوس کر پا رہے؟ واہ واہ واہ۔ تو اس نے زمین خلق کیا علم کے ساتھ، حضور اس نے ہوا خلق کی علم دیا۔ اگر ہوا کو علم نہ ہوتا، اگر ہوا کو علم نہ ہوتا تو سلیمان کا تخت کیسے اڑاتا؟ اچھا چلیے یہ تو میں نے پرانے زمانے کی بات کر دی، چلیے معصوم کے زمانے میں آ جاؤ۔ معصوم کے زمانے میں بہلول کہہ رہے ہیں مولا سے کہ مولا جب تیری یاد آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ جب تیری یاد آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ مولا کہہ سکتے تھے مجھے پکار لینا، مولا کہہ سکتے تھے تم آ جانا، مولا کہہ سکتے تھے زمین سمٹ جائے گی، مولا کہہ سکتے تھے یہ دعا پڑھ لینا، مولا کہہ سکتے تھے یہ بھی کر دینا، کچھ نہیں کہا مولا نے۔ فرماتے ہیں ہوا سے کہہ دینا وہ تمہاری بات مجھ تک پہنچا دے گی۔ اللہ اکبر بچے والوں، میرے جوانوں غور کرو، یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کی انجینئرنگ ہے وہ اسی پہ بیس ہے کہ جو ہوا ہوتی ہے اس کے پاکٹس میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ وائس بینک بن جائے۔ جیسے بلڈ بینک ہوتا ہے، جیسے آئی بینک ہوتا ہے، جیسے الگ الگ آرگنز کا بینک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح وائس بینک ہوا میں ہوتا ہے۔ ہوا میں معلق ہونا، سمجھ رہے ہیں، اٹکا ہونا۔ یہ جو نعرے لگاتے ہو نعرے ہے یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہوا میں رہتا ہے، سبحان اللہ، یہ ہوا میں رہتا ہے۔ یہ جاپان سے امریکہ کا سفر کرتا ہے، امریکہ سے افغان کا سفر کرتا ہے، افغان سے ایران کا سفر کرتا ہے، ہم ختم ہو جاتے ہیں، یہ نعرہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کی دو وجہ، ایک ہوا بھی اس کی اور علی بھی اس کا۔ درود پڑھے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی حیدری علی مولا۔ کوئی شے اس نے خلق نہیں کی۔ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ سمجھتے ہیں آگ کس کی سمجھے گی بھائی؟ نہ کسی کی سنتی ہے نہ کسی کی سمجھتی ہے، منہ ہی منہ ہے، جو ڈال دو جلا دے گی، جو بھی ڈال دو پوچھے گی نہیں کہ بھیا جلاؤں، آرڈر کنفرم کرتے ہو، ری کنفرم کرتے ہو، کوئی بات نہیں، آپ نے ڈالا نہیں تو اس نے جلا دیا۔ اسے بھی علم دیا ہے، اگر علم نہ ہوتا تو وہ گلزار کیسے ہو جاتی ہے؟ کاش سمجھ لگا ایسا، اسے بھی اللہ نے علم دیا۔ اگر علم نہ ہوتا
تو وہ ابراہیم پہ سرد کیسے ہو جاتی؟ اچھا کمال کی بات ہے، دیکھنا اس بات کو، کمال کی بات، سرد ہوئی بجھی نہیں، یعنی دیکھنے والوں کے لیے جل رہی تھی، ابراہیم کے لیے اس نے اپنی فطرت بدل دی تھی، فطرت بدل دی۔ ابھی چلا ایک بڑا وسیع موضوع ہے، پھر کبھی بیان کروں گا آپ کے ساتھ، ابھی تو بس اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ فطرت بدل دی اس نے ابراہیم کو، چونکہ خدا بات کر رہا تھا، آگ کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کہہ رہا ہے، ٹھنڈی ہو گئی، یہ پانی کو بھی علم کے ساتھ ہے، خدا کی قسم، اگر علم نہ ہوتا تو یہ دریائے نیل میں پڑتا ہوا آسان راستہ کیسے کر دیتا؟ پانی کو معلوم تھا کون آ رہا ہے، پانی کو معلوم تھا کون۔ اب یہ زمانہ، چونکہ میں ابھی عقیدت اور اسلامی مطالعات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، تو زمانہ میں کوئی سائنٹیفک بات سمجھائیے، تو سائنٹیفک تو یہ معاملہ ہے کہ 2 گلاس پانی رکھا گیا اور سائنٹسٹ اور بڑے بڑے جو سمجھنے والے ہیں سائنسی دنیا کے، انہوں نے ایک پہ نیگیٹو بات کی، ایک پہ پوزیٹو بات کی، اور دونوں کو دوبارہ ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا جو نیگیٹو بات کرنے والے تھے ان پانی کے اثرات ختم ہو گئے، اور جو پوزیٹو بات کرنے والے تھے اس پانی میں اثرات ویسے کے ویسے باقی رہ گیا۔ سمجھ گئے؟ یعنی پانی سنتا ہے، اور سنتا وہی ہے جو علم رکھتا ہے، جاہل نہیں سنا کرتا۔ میں نے جو بلاتا درود پڑھے محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ علم ہے عزیزان، اللہ نے ہر شے میں علم دیا، اس نے کوئی استاد مقرر نہیں کیا جب تک کہ اسے علم نہ دیا، اس نے کوئی رہبر مقرر نہیں کیا جب تک اسے علم نہ دیا، اس نے کوئی ہادی مقرر نہیں کیا جب تک اسے علم نہ دیا۔ میرے ساتھ رہیں گا، اس نے کوئی نبی مقرر نہیں کیا جب تک علم نہیں دیا، اس نے رسول نہیں بنایا جب تک علم نہیں دیا۔ وہ علم دیتا ہے، اس کا علم دینا ہی مسند کا اعلان ہوتا ہے، درجے کا اعلان ہوتا ہے۔ اس نے سب کو علم دیا، اب سوال یہ کہ اس نے سب کو علم دیا اور اس نے علی کو بھی علم دیا، پھر دونوں میں فرق کیا؟ اس نے تو سب کو علم دیا، حضور سب کو سب کا علم دیا، علی کو پوری کائنات کا علم دیا۔ آپ کو سمجھیے گا میری بات، جو علم پانی کے پاس ہے وہ آگ کے پاس نہیں ہے، جو علم آگ کے پاس ہے وہ ہوا کے پاس نہیں ہے، جو علم ہوا کے پاس ہے وہ کسی دوسری شے کے پاس نہیں ہے، زمین کے پاس نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جو زمین کے پاس ہے وہ فضا کے پاس نہیں ہے، جو فضا میں ہے وہ بادلوں میں نہیں ہے۔ سب کا علم الگ الگ ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں مگر دوسرے کا علم نہیں جانتے۔ علی وہ ہے جو دوسرے کو بھی جانتے ہیں، دوسرے کا علم۔ اسی لیے تو جب سوال کرنے والا سوال کرتا تھا تو مولا فرماتے تھے میں تیرا باپ تیرا نام بھی بتاتا ہوں، تیرے باپ کا نام بھی بتاتا ہوں، تیرے دادا کا نام بھی بتاتا ہوں، اور صرف پہلا سوال تو تم نے پوچھ لیا، میں تجھ سے دوسرا سوال بھی بتاتا ہوں اور اس دوسرے کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ یہ ہے نا تعلیم، ہے نا؟ تعلیم پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، غلط ہو کہہ دیجیے گا کل کو شاید غلط پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ مولا کئی وقت ایسا ہوتا تھا میرے زمانے میں، بچوں کئی وقت ایسا ہوتا تھا کہ سوال ہوتا تھا مولا اور فرماتے تھے ٹھہرو ذرا بیٹا حسن ذرا کے سوال کا جواب دے دینا ہے۔ میرے مولا جی حسن سے جواب کیوں دلوا رہا ہے؟ کہا کل کو شاید تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد کے گھر میں ایک محمد نہیں رہتا، سب محمد رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سب محمد رہتے ہیں۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، خدا کی قسم، ولیوں کا ولی ہے، سرداروں کا سردار ہے، کوئی ہے نہیں جو علی کے علم کا مقابلہ کر سکے۔ بے شک سوال آتے تھے، جواب دیتے تھے، اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ دربار میں باہر سے آنے والا کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کے سوال کا جواب دربار میں مل جائے، تو کہاں آتا تھا؟ علی کے دروازے پر، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ نبی علم کا شہر ہے بے شک، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور یقین جانی علم کی ضرورت تو ہر جگہ، یہ قبر میں آپ کے گانے کو جھجوڑ کے ہلا کے کہا گیا سن اور سمجھ، تو علم کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ فرشتوں نے سوال کیا
تو جواب میں علم کی ضرورت ہے؟ کہاں ضرورت نہیں ہے علم کی؟ کس جگہ علم کی ضرورت نہیں ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں، علم کی ضرورت ہے. آپ سن رہے ہیں، علم کی ضرورت ہے. آپ مجلس کے لیے گھر سے نکلے، علم کی ضرورت ہے. آپ مجلس میں آ گئے اور پھر شہزا پہ آ کے بیٹھ گئے، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. بنا علم کے تو کہیں کام نہیں چلتا. ایسے ہی آ گیا ایک آدمی. اچھا، عرب میں جو اونٹ ہوتا تھا، 3 نسلوں کے بڑے الگ اونٹ ہوتے تھے. وہ کسی کی آنکھ الگ ٹائپ کی، کسی کی پیٹھ الگ ٹائپ کی، کسی کی جسم کی جلد الگ ٹائپ کی. تو ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہتا ہے کہ مجھے معجزہ دکھا دیجئے. آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے جس کی آنکھیں ایسی ہوں، پیٹھ ایسی ہو، چہرہ ایسا ہو، یعنی تینوں علامتیں ایک ہی اونٹ میں آ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی بات نہیں، اشارہ کیا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا، بیچ سے پھٹا اور ایک اونٹنی نکلی. اب یہ گلی رہی تھی کہ دیکھ کے گھبرایا، کہنے لگے اس معجزے کو یہیں روک دیجیے، میں گاؤں جا رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. بھائی زبانی باتیں نہیں ہیں، جو کہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے. واہ واہ واہ، یہی تو شیعت کی پہچان ہے. اسی سے تو شیعت نکلتی، یہی سے تو شیعت شروع ہوتی کہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے وہ کر کے دکھایا جاتا ہے. تو خیر گاؤں چلا گیا، آیا تو دیر ہو گئی تھی، پتہ چلا رسول دنیا میں نہیں ہے. پوچھا بھائی ان کا نائب کون ہے، ریپریزنٹیٹیو، اتر ادھیکاری. تو لوگوں نے کہا دربار میں چلے جاؤ. خلیفہ بیٹھے، وہ آ گیا دربار میں اور خلیفہ کے پاس کہنے لگا کہ میں فلاں شہر کا مسافر ہوں، میں ایک بار پہلے آیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی تھی کہ میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے معجزہ دکھایا تھا اور میں نے آدھے سے روک دیا تھا اور میں آ جاؤں گا. اور میں یہاں آیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ہے نہیں، لیکن آپ ان کی گدی پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کے نائب ہیں، لوگوں نے ہمیں بتایا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آدھا ادھورا معجزہ ہے اسے آپ پورا کر دیجیے. پہلے معجزہ بتاؤ، معجزہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا بھائی پہاڑ پھٹا تھا اور اونٹنی نکلی تھی اور آنکھوں کا رنگ یہ تھا، جلد کا رنگ یہ تھا، پیٹھ ایسی. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جب آپ کیا ملا ہوگا. آپ کی جو سمجھ ہے، مجلسی سمجھ، وہ سمجھ چکی ہوگی کہ جب آپ اسے بیچارے کو کیا ملا ہوگا. ٹھیک ہے، خیر بیچارہ دربار کے باہر آ گیا. دربار کے باہر آ گیا، کسی نے کلائی تھامی، مڑ کے دیکھا، پوچھا کون؟ کہا سلمان. واہ. کہا مجھے لینے کیوں آئے ہو؟ کہا سوال تو تیرا ٹھیک تھا، پر وہاں پوچھ جہاں پوچھنا چاہیے. کیا بات ہے. وہاں پوچھ جہاں پوچھنا چاہیے. واہ. خیر دروازے پہ لے کے آئے مولا کی تحت الباب کیا. مولا یہ شخص آیا تھا رسول کے پاس اور ایک معجزہ ہوا تھا اور آدھے سے اسے تو روک دیا گیا اور یہ اپنے گاؤں چلا گیا تھا. اور جب گاؤں سے یہ واپس آیا تو یہ دربار گیا. اس کو وہاں سے مایوسی ہوئی اور یہ باہر نکلا تو میں اسے آپ کے دروازے پہ لے کے چلا. کہاں سلمان؟ کوئی بات نہیں. گھر کے باہر آئے، اس سے اس کی خیریت پوچھی. کہا اچھا کہاں سے معجزہ ہوا تھا، کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اپنے بارے میں ذرا بتا، معجزے کے بارے میں ذرا بتا. اب وہ بتا رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے اور علی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہ پہاڑی تھی، فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، یہ وقت تھا، پیغمبر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، پیغمبر سنتے رہے اور پھر انہوں نے اشارہ کیا اور پھر پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہوئے اور پھر اونٹنی باہر آئی اور اس کے بعد یہ کہتے کہتے وہ پلٹتا ہے. علی ایک جگہ جا کے ٹھہر گئے تھے، وہ موڑ کے علی کو دیکھ کے کہتا ہے آپ بھی وہیں رکے ہو جہاں محمد ٹھہر گئے تھے. سبحان اللہ، سبحان خدا اللہ. کی قسم میں نے مجلس پڑھ دی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. علی مولا یا علی علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مجد. آپ وہیں ٹھہرے ہو جہاں رسول ٹھہرے تھے. واہ. سمجھے؟
یہ ہے علی، قدم کا بھی فرق نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جہاں پیغمبر ٹھہرے تھے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. کہ آپ تو وہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا اور وہی اونچنی نکلی. میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، ٹھوکر کھا کے علی کو ماننے سے بہتر ہے درود پڑھ کے علی کو مان لو. کیا بات. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فیضا یا علی یا علی یا علی. سلام کرتا. ہم نے کب کہا کہ ہمیں علی کو مانتے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہمیں علی کو چاہتے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہمیں علی کا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں لگاتے تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی بھی نہیں لگاتا. آپ نہیں مانتے تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی بھی نہیں مانتا. بھئی غدیر کی جتنی آبادی آپ کی ہو، ہمیں نہیں پتا کتنے لوگ تھے، کتنوں نے علی کو دیکھا، کتنوں نے سنا، کتنوں نے بیعت کی، کتنوں نے مبارکباد کی، کتنے مبارکباد دے کے بھول گئے. مگر ہماری نسل تو یہ ہے کہ تب سے لے کے قیامت تک ہمارا بچہ اپنا نام بھول سکتا ہے، علی کا نعرہ نہیں بھول سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فیضا یا علی یا علی. مولا آپ سب کی عزت آبرو. جس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے حسین کی بارگاہ. علم ہے، اگر آپ میں علم آتا ہے تو علم آپ کو نقص سے کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. علم کیا کرتا ہے؟ نقص سے کمال کی طرف. کسی دنیا میں دیکھو، ہر دنیا جہاں بھی دیکھنا ہے دیکھو، علم کا کام کیا ہے؟ نقص سے کمال کی طرف جانا. ٹاٹا نے گاڑی نکالی، 1 سال وہ روڈ پہ چلی، اس کے انجینئرز نے اس گاڑی کے چلانے والوں سے رائے مانگی، ہمارے پروڈکٹ میں آپ کو کیا کمی دکھی؟ کسی نے کہا بھائی ٹائر چھوٹا ہے، کسی نے کہا گاڑی ذرا نیچے، کسی نے کہا چلانے میں اسٹیئرنگ میں گاڑی ہلتی ہے، کسی نے کہا کوئی پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہے. تو اب جانکار آدمی ہے نا، جانکار کا کام کیا ہے؟ نقص سے کمال کا سفر کرنا، یعنی نقص سے بے عیب ہونے کا سفر کرنا. تو اب جو دوسرے سال وہ گاڑی آئی تو ساری کمیاں ہٹا. اگر آپ میں نقص ہے، یہ نقص نہیں ہے. اگر آپ میں نقص ہے، یہ نقص نہیں ہے. مگر نقص کو نقص نہ سمجھنا، یہ نقص ہے. محسوس کر پا رہے آپ؟ اگر آپ میں کوئی عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے. پر عیب کو صفت سمجھ کے ایک دم سجو کے رکھنا ہے سینے سے لگا کے، یہ غلط بات ہے. تو جب عیب کو ختم کرنا ہے تو کون سی شے ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. اچھا، علم ایک ٹارچ ہے. ٹارچ، اب ٹارچ کو جہاں آپ ماریں گے وہی روشنی دے گا اور وہی چیز دکھائی دے گی آپ کو. آپ نے بائیں موڑا، روشنی بائیں طرف، دائیں موڑا، روشنی دائیں طرف. تو اب علم کیا ہے؟ حضور علم یہ ہے کہ صرف آپ کو سامنے نہ دکھائی دیتا، علم یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر بھی دکھائی دیتا. تو علم یہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر کی خبر، علم یہ بھی ہے کہ آپ کو اندر کی خبر. اندر، اگر آپ کے پاس اندر کی خبر ہے. میں نے بارہ بنکی میں ایک جملہ، کچھ جوانوں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں وہ ایوارڈ دے رہے تھے اچھے اسٹوڈنٹ اور بڑے ہمارے جو ڈاکٹر بچے ہوئے تھے، جو انجینئرس ہوئے تھے، ان کو اس میں علم پہ مجھے بولنا. دیکھیے ایسا ہے کہ دیکھیے میں نے وہاں جملہ کہا، مولوی سے لڑ رہا ہے، قوم سے لڑ رہی ہے، گورا گورے سے لڑ رہا ہے، انگریز سے لڑ رہا ہے، سادھو سے لڑ رہا ہے، پادری سے لڑ رہا ہے، سردار سے لڑ رہا ہے. ایک ملک والے اپنے ملک کے اندر ہی آدمی سے لڑ رہا. یہ لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے آنکھوں میں تو روشنی ہے، ان کے دل میں اندھیرے ہیں. دل میں اندھیرے. دل کے اندھیرے کو کب آپ دور کریں گے؟ جب علم آئے گا. اور علم کب آئے گا؟ انشاءاللہ کل آپ سے خطاب کروں گا اسی موضوع کو اگر میں آگے بڑھا سکا کہ کب علم آتا ہے، علم کب آتا ہے. اور علم جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک علم الادیان ہوتا ہے، ایک علم الابدان ہوتا ہے. ایک بدن کا علم ہوتا ہے اور ایک دین کا علم ہوتا ہے. آپ کو جہاں جتنا رہنا ہے اتنا علم حاصل کیجیے. گہرا جملہ ہے،
آپ کو جتنا جہاں رہنا ہے اتنا علم حاصل کیجیے. آپ کو دنیا میں 1000 سال رہنا ہے تو آپ دنیا کا علم 1000 سال کا حاصل کیجیے. اور آپ کو آخرت میں 1000 سال رہنا ہے آخرت کا علم حاصل کیجیے. دنیا کا علم آخرت کا علم دے نہ دے، آخرت کا علم دنیا کا علم ضرور دیتا ہے. آخرت کا دسترخوان، آخرت والوں کا دسترخوان، آخرت کے رہنما کا دسترخوان بہت بڑا. دیکھیں نا یہ آخرت والا عظیم شخص مدینے سے نکل مکے میں جا ایک ہی جملہ حسین کا کافی ہے نا کہ میرے اللہ گواہ ہے جس زمانے میں لوگ تیرے گھر کی طرف آ رہے ہیں تیرا حسین تیرے گھر کی طرف سے جا رہا ہے. اور علت سفر امام حسین کیا بتایا؟ چونکہ تیرے گھر کی طہارت کو برقرار رکھنا اور خون سے بچانا، اس لیے میری جگہ خدا حافظ کہہ کے جا رہا ہوں میرے اللہ. میں بڑی سادی اور عام زبان استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ میں تو یہ عالم ہے جن کا نام حسین. عالم کیسا عالم جو نسلوں کا علاج کر رہا ہے، نسلوں کا. کیسا عالم جو یقین وجود میں یقین بھر دے رہا، وجود میں جو دیکھ رہا اور یقین بھر جائے. ایسے نہیں. حسین کوئی ایک معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ ایک ماں سے ایک بیٹا پوچھتا ہے اماں یہ کون شخص ہے، کون بیٹا؟ تو یہ جو تلاوت کی آواز سن رہا ہوں تو میری روح کانپ رہی ہے. کہا بیٹا یہ رسول کا نواسا حسین ہے. کون ہے یہ پوچھنے والا؟ کرسچن ہے، رہبے قلبی کرسچن ہے، مسلمان بھی نہیں ہوا ہے، جوان ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، بیوی کے ساتھ ماں کے ساتھ سفر کر رہا ہے. تو اماں کیا ممکن ہے کہ ان کے چہرے کی زیارت کی جا سکے اور ان سے ملاقات کیا جا سکتا؟ بیٹا میں ضرور تمہیں لے کے چلنا چاہتا ہوں. کیا جاذبیت ہوگی، کیا حسین کی نگاہوں کا یقین ہوگا کہ ایک نیا نویلا دولہا اپنی دلہن میں ماں کے ساتھ حسین کے ساتھ بولتا ہے. آپ سوچئے تو صحیح حسین کا کیا کمال ہوگا. وہ جس نے مدینے کو اپنی زندگی کی طرح چاہا، وہ جس نے اپنے